لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، اس سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات مبارکہ ہیں اور ان میں ایک اہم حق بیان کیا جا رہا ہے. یہ بات عرض کی تھی کہ پورے دین کا خلاصہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، اور حقوق کی ادائیگی حفظ حدود کے ساتھ، یعنی جس وقت جو حکم شریعت کا بندے کی طرف متوجہ ہے اس کو وہ پورا کرے، اور ہر وقت اس فکر میں رہے کہ اس وقت شریعت کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے کہ میں اسے ادا کروں، کون سا حکم بچنے کا ہے اس سے بچوں. ہر وقت 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کی اسی فکر میں رہے، ہر وقت یہ فکر حاوی ہو کہ میں شریعت کے حکم کو پورا کروں اور اپنے رب کو راضی کروں، اپنے رب کی رضا حاصل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ ذوق بنا تھا. ہر وقت اعمال کی فکر ہوتی کہ کون سا عمل کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کرام پوچھتے تھے ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے تاکہ میں وہ پسندیدہ عمل کروں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کی رضا حاصل کر لوں. ہر وقت یہ فکر، یہ دھن سوار تھی. تو جب تک یہ دھن سوار نہ ہو کہ بس میں اللہ کو راضی کر لوں، اس وقت تک آدمی صحیح رخ پہ آتا نہیں. اور یہ دھن کیسے سوار ہوتی ہے، یہ داعیہ دل میں کیسے بیدار ہوتا ہے؟ یہ داعیہ بیدار ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے احوال پڑھنے سے، سننے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی پڑھنے سے، سننے سے، مذاکرے کرنے سے. یہ داعیہ دل میں ابھرتا ہے کہ میں بھی اللہ کو راضی کروں. جیسے یہ لوگ اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، میں بھی اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں. تو یہ داعیہ جب ابھرتا ہے تو ہر وقت آدمی کوشش کرے کہ جو وقت فارغ ملے صحابہ کی زندگی پڑھے، ان کے واقعات کا تذکرے کرے، اور اولیاء کرام کی زندگی پڑھے، ان کے تذکرے کرے، تو انشاءاللہ یہ داعیہ پیدا ہوگا. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ کا یہاں بیان چل رہا ہے. تو فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہر وقت اسی کی بندگی میں لگے رہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے. اس کے فوراً بعد والدین کا حکم بیان فرمایا اور ان کے حق کی وضاحت بہت تفصیل سے فرمائی. معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق بہت زیادہ ہے. اور آدمی یہ نہیں سمجھے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئی، اب تو ذمہ داری ختم ہو گئی، بس اب تو جان چھوٹی. بھئی زندگی میں ہم نے جتنی خدمت کرنی تھی کر لی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اب تو وہ چلے گئے، اب تو ہماری بس جان چھوٹ گئی، بس اللہ بس ہمیں نیک اولادوں میں شامل کر لے کہ ہم سے جتنا بن پڑا ہم نے والدین کی خدمت کر لی. عموماً یہ ذوق بنا ہوا ہے، عموماً یہ مزاج بنا ہوا ہے. سرسری سی دعا کر لی ان کے لیے. قرآن نے ان کی زندگی کے احکام بھی بتائے کہ ان کے جب وہ زندہ ہوں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور ساری زندگی ان کے لیے کیا مانگنا ہے اور کتنا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیمات دی. اب یہ تک فرمایا کہ والدین پر ایک محبت کی نگاہ ڈالنا حج اور عمرے کا ثواب ہے. اب جتنی بھی نگاہ ڈال لے آدمی، جتنی مرتبہ نگاہ ڈالے، اب وہ چلے گئے دنیا سے، اب کہاں نگاہ ڈالے، اب کیسے یہ سعادت حاصل کرے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی قبر کی زیارت کر لیں.
اور اللہ سے امید رکھے کہ یا اللہ یہ زندہ ہوتے تو میں ان کی زیارت کرتا، اب تو یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میرے لیے ان کی زیارت کا بظاہر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے ان کی قبر کی زیارت کرنے کے۔ تو اللہ وہ جو آپ حج عمرے کا ثواب والدین پر نگاہ شفقت محبت ڈالنے سے دیتے ہیں، اب ان کی میں قبر کی زیارت کر رہا ہوں، اسی کی برکت سے دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ محروم تھوڑی فرمائیں گے۔ مگر کون ہے، کون جاتا ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت ہر ہفتے کرو، ہر ہفتے ان کی قبر کی زیارت کرو، یہ مستحب عمل ہے۔ اس مستحب پر عمل کرنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں، دعا کر لیتے ہیں اور دعا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے جتنا بن پڑا کر لیا، اب بھئی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ان کی قبر کی زیارت کرنا، ہفتے ہفتے ان کے پاس جانا، والدین خوش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب اولاد ان کے لیے استغفار کرتی ہے تو ان کو جنت میں اتنے اعلیٰ مقام ملتے ہیں کہ جن سے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اولاد نے ہمارے لیے استغفار کی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے لیے جو استغفار کرنے والی اولاد ہے وہ اصل صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد دو قسم کی ہے، ایک وہ اولاد جو نیک کام کر رہی ہے تو اس کا ثواب بھی والدین کو پہنچ رہا ہے، اور ایک وہ اولاد ہے جو نیک کام کرتے ہوئے والدین کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، ان کے لیے استغفار بھی کرتی ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتی ہے، تو یہ اولاد اور زیادہ اعلیٰ درجے کی اولاد ہے۔ بھئی ایک آدمی کی ایک دکان ہے وہ چلتی نہیں ہے، اور ایک دکان ہے بڑی شاندار چلتی ہے، ایک دکان ہے اس کا کرایہ 10,000 آتا ہے، ایک دکان ہے اس کا کرایہ 50,000 آتا ہے، تو آدمی کہے گا یار یہ میرا اثاثہ بہت قیمتی ہے جس کے 50,000 کرایہ آتا ہے، بھئی یہ دکان میری بڑی شاندار ہے، بڑی چلتی ہے، بڑا اس سے مجھے نفع ہے، اور یہ دکان ہے بھئی چلتی ہے بس ٹھیک ہے، خرچہ نکل آتا ہے۔ تو جو اولاد والدین نیک کام کرتی ہے سرسری دعائیں مانگ لیتی ہے، بس رسمی رواجی مانگ لیتی، تو یہ چھوٹی دکان ہے، ثواب اس کا بھی ملے گا والدین کو۔ مگر جو اولاد والدین کے لیے ہمہ مشغول رہتی ہے دعاؤں میں، استغفار میں، اور ہر وقت ہر نماز کے بعد ان کے لیے مانگتی ہے، تو یہ اولاد بڑی قیمتی دکان ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑا ذخیرہ ہے، ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد ماجد حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت فرمائی تھی کہ شفیع بھول تو سبھی جاتے ہیں مگر تم جلدی نہ بھولنا، بھول تو سبھی جاتے ہیں مگر تم جلدی نہ بھولنا۔ ہم دیکھو ہم بھولے ہوئے اپنے ماں باپ کو، کہاں ہمیں یاد آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک خاتون بہت دور علاقے سے اپنی ماں کو اٹھا کر لائی کندھے پر، دور علاقے سے۔ اس زمانے میں ویل چیئر تو ہوتی نہیں تھی، کندھے پہ بٹھاتے تھے جیسے بچوں کو کندھے پہ بٹھاتے، اور پھر وہاں سے لا کر اس نے بیت اللہ کا طواف کروایا ماں کو کندھے پر، پھر صفا مروہ کی سعی کروائی۔ اور بھائی اس زمانے میں مطاف ایسا نہیں تھا جیسا ابھی ہے، پتھریلی زمین تھی، پہاڑی زمین تھی، پھر جو صفا مروہ تھا وہ بھی ایسا نہیں تھا صاف چٹیا بالکل ٹھنڈا فرش ہو، کھلا میدان تھا، دھوپ تھی، سب کچھ تھا۔ تو وہ خاتون ماں کو کندھے پر رکھ کر 7 چکر بیت اللہ کے لگواتی ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرواتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اتنی دور علاقے کی خاتون ہے۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خاتون کے پاس گئے، کہا کہ تو نے تو اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا، ماں کی خدمت کا تو نے حق ادا کر دیا، کہاں سے تو ماں کو اٹھا کر لائی ہے، اور کس طرح تو نے طواف کروایا، کیسے تو نے سعی کروائی، بھئی تو نے تو حق ادا کر دیا۔ تو خاتون کہتی ہے کہ امیر المومنین ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اور آج ویل چیئر پر کراتے ہیں تو مشقت میں آ جاتا ہے آدمی، ویل چیئر پر بھی عمرہ کرانے میں، طواف کرانے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، اور اس زمانے میں لوگ کندھوں پر اٹھا کر ماں باپ کی کو حج کراتے تھے، عمرہ کراتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے۔ تو آج ہم ذرا غور کریں کہ اگر ہمارے ماں باپ موجود ہیں تو ہم ان کا کتنا ادب کر پا رہے ہیں،
مستقل قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ زندگی میں رہنا کیسے، اور مرنے کے بعد پھر ان کے لیے کیا دعائیں کرنی ہیں۔ تو وہ جا چکے تو اب ان کے لیے دعا کرو، تو دعا یہ تو نہیں کہ بھائی سرسری کر لی۔ حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب مدظ اللہ العالی کے والد ماجد مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت لکھی، وصیت لکھی، فرمایا بھائی اپنے ابا کو کہ روزانہ مغفرت کی دعا کر لینا، اور نہ ہو سکے تم سے مغفرت کی دعا تو رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو کہہ ہی لینا، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کا کم از کم اتنا تو کہہ لینا، تو کم از کم اس میں بھی والدین کی مغفرت کی دعا آ گئی۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ماں باپ کا احسان ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب چلے گئے تو بھئی اب تو ختم، بس اب ہم جو دعا کر لیتے ہیں بھئی کافی ہے۔ جو دعا کرتے ہیں اسے کافی نہ سمجھا جائے، اور اہتمام سے ہر جمعے کا اہتمام کیا جائے، آسانی ہو تو ضرور ان کی قبر کی زیارت کی جائے، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے، وہ فرحت ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم جو ہدیے بھیجتے ہیں اس سے بھی خوشی ہوتی ہے، وہاں جا کے جو بھیجتے ہیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جبھی تو فقہا نے لکھا ہے کہ جانا مستحب ہے۔ تو یہاں آداب سکھائے جا رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کے، کہ ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا ہے، یعنی آسمانی تعلیمات ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج ماں باپ کا کیا حق رکھا ہے۔ ایک صحابی اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ میں میرا ابا جی ہیں۔ فرمایا دیکھو ان سے آگے نہ چلنا، ان کی آواز سے، جس کا مفہوم ہے کہ ان کی اپنی آواز سے اپنی آواز اوپر نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ چلنے کے آداب سکھائے کہ ماں باپ کے آگے نہ چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، ادب سے بات کرنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہ ساری تعلیمات قرآن دے رہا ہے۔ تو آج کون ہے جو بچوں کو یہ سکھاتا ہے؟ انگریزی اسکولوں میں پڑھ پڑھ کے بچے کس طرح ماں باپ پہ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، اپنی ضروریات، اپنی ضدیں کر کر کے ساری چیزیں ماں باپ سے لیتے ہیں۔ ان بچوں کو نہ کوئی ادب، نہ کوئی احترام، نہ کوئی ماں باپ کی جو تعلیمات ہیں شریعت کی اس کا علم، کچھ بھی نہیں۔ کہ قرآن یہ کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو۔ بچے ہیں ان کو احساس ہی نہیں، باپ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ماں باپ کے چپل اٹھانا، ان کی جوتیاں اٹھانا، یہ تو تعلیم میں ہے ہی نہیں۔ ہم بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور واقعی سعادت ہے کہ ہمارے بچے اگر بزرگوں کی جوتیاں اٹھائیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر ماں باپ کی جوتیاں اٹھانا، ان کی جوتیاں صحیح کرنا، ان کے آگے جوتے رکھنا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تعلیم ہی نہیں، یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ بھئی ماں باپ کا یہ ادب ہے کہ ان کی جوتی بھی اٹھاؤ، ان کے سامنے رکھو، اور بھئی ان کی خدمت میں ہر وقت پیش رہو۔ مگر ہمارے آج کل کے جوانوں میں یہ جذبے نہیں ہیں۔ وجہ یہ کہ بس ایک سرسری ہے کہ ہاں ماں باپ کا حق ہے، مگر ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کی مزاج شناسی کرنا کہ ان کس بات سے وہ راضی ہوتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی میں ایک حسرت لے کے قبر میں جاؤں گا، اور فرماتے کہ اب وہ میں بس یہ حسرت ہے میری۔ فرماتے تھے کہ میری اماں جب بیمار ہو گئی تو ان کا جی چاہتا تھا کہ شفیع میری چارپائی کے قریب بیٹھا رہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی مجھے دستور پاکستان بنانا تھا، دستور پاکستان جو پاکستان کا آئین ہے جو آج تک چل رہا ہے، اس کی مشغولیاں تھیں، اور حد سے بڑھ کر مشغولیاں تھیں۔ یہ بے لوث لوگ تھے، چاہتے تھے کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے آئین بنا کے دیا تھا، اور پھر فتویٰ کی ذمہ داریاں تھیں، پھر حدیث پڑھانے کی ذمہ داریاں تھیں، پھر مدرسے کی ذمہ داریاں تھیں، پھر لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داریاں تھیں، کہ اتنے سارے دینی مشاغل ہوتے تھے، تو میں ماں کی اس خواہش کو پورا نہ کر سکا۔
بیٹھتا تھا مگر پھر بچوں کو ذمہ داری لگا کر میں اپنی مشغولیتوں میں چلا جاتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کاش میں ان سب چیزوں کو آگ لگا دیتا اور ماں کی اس خواہش کو پوری کرتا کہ مزاج شناسی، کہ والدین کے مزاج کو پہچان کر ان کے مزاج کے مطابق کام کرنا، یہ اصل دین ہے۔ آج ماں باپ کے مزاج کو آدمی پہچانتا نہیں، اپنے مزاج کو حاوی کرتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت تو کروں مگر اپنے مزاج کے مطابق، اور اپنے مزاج کے مطابق خدمت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی خدمت کر لی، اور پھر بھی میرے کو ڈانٹتے ہیں، پھر بھی خوش نہیں رہتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ بھائی خدمت کہتے ہیں مزاج کے مطابق کام کرنے کو۔ آپ خدمت تو کر رہے ہیں مگر ان کے مزاج کو پہچانے بغیر کر رہے ہیں تو آپ ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ بھائی یہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جگہ دعوت میں جانا ہوا تو دسترخوان پر بیٹھے تو ایک صاحب نے حضرت کی پلیٹ میں پائے رکھے ہوئے تھے، پائے ڈال دیے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اکراماً۔ تو حضرت نے کان میں مجھے فرمایا دیکھو بھائی یہ طریقہ صحیح تھوڑی ہے، اب مجھے تو پائے کھانے نہیں تھے، وہ اتنے سارے پائے میری پلیٹ میں انہوں نے ڈال دیے، اب اگر میں پلیٹ صاف نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب دیکھو سنت کے خلاف کھانا کھاتے ہیں، اور پلیٹ صاف کروں تو میرا پیٹ خراب ہوتا ہے، مجھے بس اذیت۔ اب اس آدمی نے تو یہ سمجھا ہے کہ میں نے مفتی صاحب کو بڑا اکرام کیا، وہ بڑی خدمت کی، اور ان کو اتنی بڑی پلیٹ بھر کے دے دی اور اچھے اچھے پائے ان کو ڈال دیے۔ وہ تو یوں سمجھ رہا ہے کہ میں نے خدمت کی، اور حضرت کہہ رہے ہیں مجھے اذیت دی۔ مزاج نہیں پہچانا، اس کو کہتے ہیں مزاج شناسی، کہ بھئی کس طرح دل جوئی کرنی ہے سامنے والے کی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ خدمت ماں باپ کی کرتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق، اور پھر وہ خوش نہیں ہوتے تو کہتے ہیں یار ہم تو یار خدمت کر کر کے تھک گئے یہ ہیں کہ خوش ہی نہیں ہوتے ہیں، کیا کریں؟ بھائی مزاج پہچاننا ہے، مزاج پہچان کر ان کی خدمت کرو تو ان کو راحت ہوگی، ان کو سکون ہوگا، ان کو خوشی ہوگی، ان کو فرحت ہوگی۔ مگر اس پر اپنے اوپر جبر ہے کہ ان کے مزاج کو پہچانیں، پھر ان کے مطابق خدمت کریں۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش میں ساری چیزوں کو آگ لگا دیتا اور عمر کی یہ خواہش پوری کرتا۔ یہ مزاج شناسی تھی کہ اب مزاج سمجھ میں آئے کہ کاش یہ اگر اماں کی حسرت پوری کرتا، خواہش پوری کرتا، وہیں بیٹھا رہتا۔ تو یہ اصل تھا کہ ان کا مزاج، ان کا ذوق یہ تھا کہ شفیع بیٹھا رہے، کیونکہ شفیع بے اولاد جب بڑھاپے میں ماں باپ کے پاس بیٹھتی ہے تو ماں باپ کو سکون ملتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بیٹھے، کوئی ہم سے گفتگو کرے، اور اولادوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، آدھے 10 منٹ بیٹھے اور چلے گئے، اور کہتے کہ ہم تو روز بیٹھتے ہیں اماں کے پاس، ابا کے پاس۔ بس بھائی ان کی منشا پہچاننا، ان کا مزاج پہچاننا، پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اصل ہے۔ یہ چیزیں بزرگیاں ملتی ہیں۔ تو یہاں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور احسان علماء نے لکھا ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ایک آدمی نے آپ کو 2 مرتبہ پانی پلایا، تو آپ اگر اس کو 2 مرتبہ پانی پلائیں گے تو یہ احسان نہیں ہے، یہ تو برابری ہے کہ بھئی اس نے بھی پانی پلایا، آپ نے بھی۔ آپ 10 مرتبہ پانی پلاؤ تو اب آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اس کو 8 مرتبہ زیادہ پلایا۔ اب والدین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ احسان کرو، تو ان کے لیے تو احسان ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ احسان جیسا معاملہ تو کرو۔ کیا مطلب؟ بھئی دیکھو والدین جب اولاد کی خدمت کرتے ہیں، اولاد بیمار ہو جاتی ہے تو والدین کے دل کی تڑپ اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو شفا دے دے، ان کی زندگی میں برکت ہو جائے۔ اور اولاد جب ماں باپ بڑھاپے میں ہو جاتی ہے تو کیا دعا کرتے ہیں کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ دونوں کی دعا میں کتنا فرق ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل آسان ہو جائے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہو جائے۔ ارے بھئی بیمار ہے، یہ اس کی بھی مشکل آسان ہو جائے، ماں باپ کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ بچے کی مشکل آسان ہو جائے، کہتے ہیں یار اللہ اسے لمبی حیاتی دے، صحت کے ساتھ دے، اور اولاد یہ چاہتی ہے کہ یار اب ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو خدمت کی جا رہی ہے مگر جذبوں میں فرق ہے۔ ماں باپ کے جذبے دیکھیے کہ جب وہ اولاد کی خدمت کرتے ہیں تو کیا جذبہ ہوتا ہے، اور اولاد جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو کیا جذبہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جو اسلوب اختیار فرمایا اس میں بتا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی
پوری کوشش کرتے رہنا کہ احسان کا معاملہ ہو. اور پھر جب بڑھاپے کی حالت آ جاتی ہے تو ان کے اندر تھوڑا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کے اندر تھوڑی سی بچپنے جیسی کیفیات ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہدایات آ رہی ہیں، آسمانی تعلیم آ رہی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پہنچ جائیں عندک، تیرے پاس، معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دینا ہے کہ بھئی وہاں وہ بیچارے سڑتے رہیں اور بھئی سال میں ایک دفعہ چلے گئے، پیرنٹس ڈے بنا تو چلے گئے. یہ نہیں، فرمایا عندک، تیرے پاس اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. تو ہر اولاد کی خواہش یہ ہو کہ والد میرے پاس رہیں، ماں باپ میرے پاس رہیں. یہ نہیں کہ بیوی کی باتیں سن کے یار چل ٹھیک ہے وہ ان کے پاس رہے، ہم خدمت کر لیں گے. اپنے پاس رہے. عندک، تیرے پاس اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو. ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، تو باپ مالدار تھا، تو اب بیٹے چاہتے تھے کہ ہم خدمت کریں تاکہ مال ہمیں ملے. ایک بیٹے نے تینوں بھائیوں کو بلایا، وہ کہا ایک فیصلہ کرنا ہے. کیا؟ کہ ابا کی جتنی جائیداد ہے وہ تم لے لو تینوں بھائی، میں ابا کو لے لیتا ہوں، میں ابا کی خدمت کروں گا اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور تم یہ سارا مال لے لو، تم تینوں بھائیوں میں تقسیم کر لو. ابا نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ابا نے سارا مال ان کو دے دیا اور ابا آگے ایک بیٹے کے گھر میں، اور انہوں نے آپس میں مال تقسیم کر لیا. یہاں اس کی بیوی اور یہ بیٹا، بیوی نے کہا بھئی تم نے کیا کیا؟ یہ تو کہا یہ ہمارے لیے سعادت ہے. یہ غیب کے سودے ہوتے ہیں، بن دیکھے کے سودے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اپنا ایک تکوینی نظام چلاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اب بیوی کو سمجھایا کہ بھئی یہ تو سودا ہے، میں نے سودا کیا ہے اور نفع کا سودا ہے. بہرحال بیوی خوش ہو گئی، دونوں میاں بیوی خدمت کرنے لگے بوڑھے کی. مال سارا دوسرے لے گئے. کچھ عرصے بعد ابا کا انتقال ہو گیا، ابا چلے گئے دنیا سے. ایک دن اس شخص نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں درخت کے پاس جاؤ، اس درخت کے نیچے اس کو کھودو تو اس میں 100 اشرفیاں نکلیں گی. تو انہوں نے کہا ان 100 اشرفیوں میں برکت ہے؟ کہ برکت نہیں ہے مگر تمہیں مل جائیں گی. صبح اس نے خواب اپنی بیوی کو سنا کہ ٹھیک ہے جاؤ، 100 اشرفیاں ہیں، کام آ جائیں گے اپنے. کہ جب برکت نہیں ہے تو کس کام کی؟ اب یہ بھی بن دیکھے کے سودے ہیں. مال مل رہا ہے، کہتے برکت نہیں ہے تو کس کام کی؟ پھر دوسری رات سویا تو خواب دیکھا، کسی نے کہا فلاں درخت کے نیچے جاؤ تو 10 اشرفیاں ملیں گی. کہ برکت ہے؟ کہ برکت نہیں ہے. بیوی نے کہا بھائی 100 تو چھوڑ دی، 10 لے لو. کہ برکت نہیں ہے تو کس کام کی؟ پھر تیسری رات خواب دیکھا کہ بھئی 1 اشرفی ہے فلاں درخت کے نیچے. تو کہا کہ برکت ہے؟ کہاں برکت ہے. بیوی نے کہا اب تو لے آؤ. وہ گیا اس درخت کے نیچے، اسے کھودا اور وہ 1 اشرفی نکال لی. اب یہ اشرفی لے کر آ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص 3 مچھلیاں بیچ رہا ہے، تازی سمندر سے نکال کے لایا. میں کہا بھئی کتنے کی ہے؟ کہا 1 اشرفی میں 3 لے لی. گھر آ کر جب اس کو چیرا تو اس کے اندر سے قیمتی موتی نکلے، سمندر کی گہرائی سے لائے ہوئے موتی جو بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں. اور وہ ایسے قیمتی موتی تھی جو بادشاہ نے بہت زیادہ ہیرے جواہرات دے کر یہ موتی خریدے. یہ ہے برکت. اور یہ اس کو صلہ ملا ماں باپ کی خدمت کا، اللہ نے دنیا میں نمٹا دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے. دنیا میں بھی وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وسعتیں دیتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، ہر قسم کی راحتیں اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اور جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی اذیتناک زندگی ہو جاتی ہے. دنیا میں ہی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی پکڑ دنیا میں بھی آتی ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی آ جاتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. تو ان آیات مبارکہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جا رہی ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائیں تیرے پاس. معلوم ہوا کہ ہر بیٹے کی خواہش یہ ہو کہ ماں باپ میرے پاس رہیں اور میں دل و جان سے ان کی خدمت کروں. عندک الکبر، تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں.
بڑی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں ہی، فلا تقل لہما اف، تو نہ انہیں اف کہو، زبانی اعتبار سے کوئی تکلیف نہ دو، ولا تنہرہما نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو، نہ ان پہ غصے کا اظہار کرو، وقل لہما قولا کریما اور ان سے بہت اچھی عزت کے ساتھ گفتگو کرو، قولا کریما بھلی گفتگو کرو، نرم لہجے میں بات کرو، سخت لہجہ غصے کے لہجے میں بات نہ کرو۔ یہ تو قولی اعتبار سے ان کا ادب سکھایا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، یعنی ہر وقت اطاعت کے لیے تیار رہو، جی حضور، جی حاضر ہوں، ہر وقت ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہو کہ ان کی ایک آواز پر لبیک کہنے والا ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور یہ سب بھی رحمت کے ساتھ ہو، دل کے جذبوں کے ساتھ، کہ رحمت کا تعلق دل سے، تو یہ ماں باپ کا جو ادب احترام ہو یہ ظاہری دکھلاوے کے طور پر نہ ہو، دل سے ہو۔ وقل اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہ رہیں یا دنیا میں ہوں تب بھی دعا بھی کرو، اور دعا خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرما دی کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحمت فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن کی حالت میں میری تربیت فرمائی تھی اور میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا تھا، تو اے اللہ آپ ان پر بھی ایسی ہی رحمت فرما دیجیے جیسی رحمت کا معاملہ انہوں نے میرے ساتھ فرمایا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین اگر تم نیکوکار ہوگے فإنہ کان للأوابین غفورا تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں ان کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، ان پر ستاری فرمانے والے ہیں، ان پر اپنی رحمت کی چادر ڈالنے والے ہیں، ان کو بخشنے والے ہیں۔ مگر متوجہ تو کوئی ہو اور ان کے ہدایات پر، ان کے احکام پر پوری طرح عمل تو کرے، پھر اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔